حرکت کی دنیا میں خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک سادہ سی لکیر جو ہم کاغذ پر بناتے ہیں وہ ایک تیز رفتار گاڑی کی پوری کہانی کیسے بیان کر سکتی ہے؟ عجیب بات ہے نا؟ تو آج ہم اسی راز کو جاننے والے ہیں۔ تمام 9ویں جماعت کے طلباء کو دارالحکمہ میں خوش آمدید۔ چلیں فزکس کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے، آخر ایک عام سی گرڈ پر بنی ہوئی لکیر میں ایسی کیا خاص بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں کسی کار کے پورے سفر کی داستان سنا دے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ہر گراف یوں سمجھ لیں ایک کہانی کی طرح ہوتا ہے، اور ہر اچھی کہانی کی طرح اسے سمجھنے کے لیے ایک خاص چابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ چابی ہے گریڈینٹ۔ ہاں، گریڈینٹ، جسے ہم عام زبان میں ڈھلان یا سلوپ بھی کہتے ہیں۔ یہ بس اتنا بتاتا ہے کہ کوئی لکیر کتنی جھکی ہوئی ہے۔ یہی وہ ٹول ہے جو ہمیں گراف کی زبان سکھائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس چابی یعنی گریڈینٹ کو ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اسے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بالکل مشکل نہیں ہے، بس گراف پر کوئی سے بھی 2 پوائنٹس لے لیں، پھر ان کے بیچ کا جو عمودی فاصلہ ہے جسے رائز کہتے ہیں، اور جو افقی فاصلہ ہے یعنی رن، وہ معلوم کر لیں، اور آخر میں صرف رائز کو رن سے تقسیم کر دیں، بس مل گیا گریڈینٹ۔ اچھا، اب جب ہمیں گریڈینٹ نکالنا آ گیا ہے تو چلیں اس علم کو پہلی قسم کی گراف پر استعمال کر کے دیکھتے ہیں، یعنی فاصلہ وقت گراف۔ اور یہ رہا پہلا بڑا راز۔ ہمارے ماخذ کے مطابق فاصلہ وقت گراف کا گریڈینٹ جسم کی اوسط رفتار کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ گریڈینٹ ہمیں سیدھا سیدھا اس جسم کی رفتار بتا رہا ہے۔ اسے آسان لفظوں میں سمجھیں، لکیر جتنی زیادہ کھڑی ہوگی سفر اتنا ہی تیز ہوگا۔ ایسے سوچیں جیسے آپ کسی پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ زیادہ ڈھالوان کا مطلب ہے زیادہ تیزی سے اوپر جانا۔ گراف میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہلکی ڈھلان یعنی سست رفتار، اور تیز ڈھلان کا مطلب ہے بہت تیز رفتار۔ چلیں اب کہانی میں ایک نیا موڑ لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رفتار وقت گراف ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہاں کہانی تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے، ذرا دھیان سے دیکھیے گا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا رفتار و وقت گراف پر بھی گریڈینٹ کا مطلب رفتار ہی ہوتا ہے؟ آئیے 2 الگ الگ مثالوں کا جائزہ لے کر اس کا پتہ لگاتے ہیں۔ اب ہم حرکت کی 2 بالکل الگ الگ کہانیوں کا موازنہ کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ گریڈینٹ کا مطلب کیسے بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، اس پہلی مثال میں ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ رفتار 8 میٹر فی سیکنڈ بڑھ رہی ہے۔ 0 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 24۔ یہ ایک بالکل مسلسل ایک جیسا اضافہ ہے۔ جب اس ڈیٹا کو ہم گراف پر بناتے ہیں تو ایک سیدھی اوپر کی طرف جاتی ہوئی لکیر بنتی ہے۔ یہ لکیر کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ رفتار ایک ہی رفتار سے یعنی یکساں طور پر بڑھ رہی ہے، اور فزکس کی زبان میں اس چیز کو یکساں اسراء کہتے ہیں۔ اب دوسری کہانی دیکھیں، یہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں وقت تو گزر رہا ہے لیکن رفتار وہ 1 انچ بھی نہیں بدل رہی، 20 میٹر فی سیکنڈ پر بالکل ویسی کی ویسی قائم ہے۔ اس کا گرافک بالکل سیدھی افقی لکیر بناتا ہے جو صاف صاف دکھا رہی ہے کہ رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اور اسی کو ہم کہتے ہیں مستقل رفتار۔ تو آئیے دونوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ یکساں اسراء میں گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اس کا گریڈینٹ مثبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رفتار بڑھ رہی ہے، جبکہ مستقل رفتار میں گراف بالکل سپاٹ ہے۔ اس کی ڈھلان 0۔ کیوں؟ کیونکہ رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سب واضح ہو جاتا ہے کہ رفتار وقت گراف پر گریڈینٹ اصل میں اسراء یعنی ایکسلریشن کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ چلیں اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، گریڈینٹ کا مطلب ہے لکیر کی ڈھلان۔ نمبر 2، فاصلہ وقت گراف پر یہ ڈھلان ہمیں رفتار بتاتی ہے۔ نمبر 3، رفتار وقت گراف پر وہی ڈھلان ہمیں اسراء بتاتی ہے۔ اور آخری بات، اگر رفتار وقت گراف پر لکیر بالکل سپاٹ ہو تو اس کا مطلب ہے 0 اسراء۔ ہم نے سیدھی لکیروں کی کہانیاں تو پڑھ لیں، لیکن ذرا سوچیں، اگر گراف پر لکیر سیدھی نہ ہو بلکہ خمدار ہو یعنی کروڈ ہو تو وہ حرکت کی کون سی نئی اور دلچسپ کہانی بیان کر رہی ہوگی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔